اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کا آج پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں برکتیں نازل فرمائے اور میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ آیت کے پہلے حصے میں عقد، اب یہاں پر صرف ایک عقد کی بات نہیں کی گئی۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے عہد، عقود مطلب تمام تر وعدے، ٹھیک ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے عقد، اپنے عقود کو پورا کیا جائے، اپنے عہد جو کیے جائیں ان کو مکمل کیا جائے۔ ان سے مراد کون سے عہد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں علماء کرام کے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو اہل کتاب کے مومن ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، انہوں نے اپنی گزشتہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے متعلق جو عہد کیے تھے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ان عہدوں کو وہ پورا کریں، ان عہدوں کو جو گزشتہ اپنی کتابوں میں پڑھ کے کر چکے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اب اس کے پورے کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ان اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر خطاب مومنین کو ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام تر عہد پورے کریں۔ اب تمام تر عہدوں سے مراد کون سے ہیں، یعنی ان عہدوں سے مراد ایمان، ٹھیک ہے، اور وہ عہد جو قرآن کریم میں ان سے لیے گئے ہیں، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھنا، جو حرام ہیں، جو حلال ہیں ان کو حلال اور جو حرام ہیں ان کو حرام سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، ان تمام عہدوں کو پورا کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی قول ہے کہ مومنین جو آپس میں ایک دوسرے سے عہد کریں، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کی پاسداری کا خیال رکھیں اور اس وعدے کو بالکل بھی نہ توڑیں۔ آیت کے باقی کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ کیا فرمایا گیا، احلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعامی چوپائے جانور، چوپائے مطلب چار ٹانگوں والے جانور۔ تو پائے سے مراد پاؤں ہوتا ہے نا، تو چوپائے مطلب چار پاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا اس آیت کے اس حصے میں کیا ذکر ہے، یعنی فرمایا گیا، توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ جانور، ٹھیک ہے، جن کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کیا کہ حرام ہیں، جو احادیث نبوی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ جانور مسلمانوں پر، مومنین پر حرام ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام ہی سمجھنا، نہیں کھانا، نہیں استعمال کرنا، جبکہ وہ جانور جن کو حلال قرار دیا گیا ان کے کھانے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر اس آیت میں ذرا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، حلال جانور کھاؤ، حرام سے بچو، لیکن حلال جانور کی بھی دو اقسام ہیں، پالتو اور شکاری۔ پالتو سے مراد کون سے ہوتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس وغیرہ۔ شکاری وہ جس طرح ہرن وغیرہ ہیں، جس کو جنگل میں جا کے یا کسی جگہ پر جا کر شکار کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو اب حلال تو یہ دونوں ہی ہیں، لیکن جو حلال جانوروں کا شکار کرنا ہے وہ بحالت احرام کی حالت میں اور حرم کی حدود میں حرام کیا گیا، یعنی منع فرمایا گیا کہ وہ بذات خود جانور بے شک حلال ہو، لیکن اس کا شکار کرنا اگر تم نے بحالت احرام ہو یا تم حرم کے اندر موجود ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر اس چیز کا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے کہ اگر انسان حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے
تو وہ شکار کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر وہ حرم کی حدود کے اندر ہے، بے شک حالت احرام سے باہر ہے، حج یا عمرہ اپنا ادا کر چکا ہے، تو پھر بھی وہ جو ہے وہاں پر اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اگر وہ حرم کی دونوں شرائط دیکھی جائیں، حرم کی حدود سے باہر اور حالت احرام سے باہر، تو وہ جو شکار کرنا ہے حلال جانور کا اس کے لیے حلال ہو جائے گا. سمجھ آ گئی. اور جو پانی والے جانور ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مچھلی ہے، خشکی کے جانور ہیں، ان کا شکار جو ہے چوپائے یہاں پر مینشن ہے، ان کا حرام کیا گیا. جو خشکی کے جانور نہیں ہیں ان کو تو شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عرب ہے وہ، اور عرب میں وہاں پر کوئی اس طرح کا سمندر تو ہے نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ شکار کیا جائے یا مچھلی وغیرہ کا. تو بہرحال حکم جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ امپلیمنٹ جس پہ ہوتا ہے وہ موسٹلی بیسیکلی وہاں پر جس سے مومنین کو منع رہنے کا حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ اگر وہ حالت احرام میں ہے اور وہ خشکی کا سفر کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اور حرم کی حدود کے اندر ہیں، تو پھر وہ حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کریں گے. بہرحال آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. پھر کہا گیا وہ چپائے حلال کر دی گئی سوائے ان کے جو تمہارے سامنے آگے بیان کیے جائیں گے. آگے سے مراد آیت کا اگلا حصہ، مطلب جو اگلی آیت ہے وہ، اور اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ان لیکچرز میں پڑھیں گے. تو فرمایا گیا لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بے شک اللہ یحکم ما یرید، حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کے کاموں میں ہزار ہا حکمتیں ہیں. وہ جس کام سے منع کرتا ہے اس میں بھی بندہ مومن کی بہتری ہوتی ہے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں بھی بندہ مومن کی بہتری ہی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا میں جو حکم دیتا ہوں اسی میں بہتری ہے، میں جو چاہتا ہوں حکم دیتا ہوں، اور اللہ وہی چاہتا ہے جو بہتر ہوتا ہے. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، اس کو پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ حلال ٹھہرا لو اللہ کی نشانیاں. اس آیت میں اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین کی نشانیاں. ان کو حلال نہ ٹھہرا لو، اس سے کیا مراد ہوا؟ یعنی کہ ان کی حرمت کا جو ہے وہ خیال رکھو، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. ان کو اس میں چھیڑ خانی کرنا یا ان کے احترام میں کوئی کمی بیشی کرنا اپنے اوپر حلال نہ سمجھ لو. ٹھیک ہے، دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا. اب جو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ شاعر اللہ. ٹھیک ہے، شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشان. جس طرح اس میں فار ایگزامپل خانہ کعبہ آ جاتا ہے، قرآن مجید ہے، مساجد ہیں وغیرہ وغیرہ. جس جگہ سے بزرگوں کو نسبت ہو جائے، جس جگہ پر بزرگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آستانہ وغیرہ. جس طرح بزرگ، اب یہاں پر قرآن کریم میں بزرگ سے کس کو صفا مروہ کی مثال لے لیتے ہیں. حضرت حاجرہ، ان سے ان کو نسبت ہے. اب حضرت حاجرہ نبی تو نہیں تھی، لیکن اللہ کی پسندیدہ ترین بندیوں میں سے تھی، اور ان کا چکر لگانا اللہ کو کتنا پسند آیا صفا مروہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شعائر اللہ کا درجہ دے دیا. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ٹھیک ہے، تو یعنی اس آیت کے میں کیا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں جن چیزوں کا احترام ہم پر لازم ہے، ہمیں ان کو اس میں چھیڑ خانی کرنا یا ان چیزوں میں رد و بدل کرنا یا ان کے احترام میں کمی بیشی کرنا اپنے اوپر حلال نہیں سمجھنا چاہیے. اتنی آیت کلیئر ہے. آگے چلتے ہیں. اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، یعنی یہ اپنے لیے حلال نہ سمجھو ادب والے مہینے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر ادب والے مہینوں سے مراد محترم مہینے، وہ 4 ہیں کل. کون سے؟ یہ میں نے یہاں پر شورٹ سا لکھ دیا، رجب، ذی القعد، ٹھیک ہے، ذوالحجہ اور محرم. ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت میں جو ہے نا کفار بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، اس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. اور مسلمانوں میں جب اسلام آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء اسلام میں ان کی حرمت جو ہے وہ باقی رکھی، احترام باقی رکھا. لیکن اولاً اسلام میں ان میں جنگ حرام تھی، لیکن اب ہر وقت جو ہے وہ جہاد ہو سکتا ہے. ان کا احترام ابھی بھی بہرحال کیا جائے، لیکن اب جہاد کا حکم جو ہے وہ ہم پر نازل کیا گیا کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آئندہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں پڑھیں گے.
تو بہرحال نا ادب والے مہینے یعنی اس میں جنگ جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر حلال نہ سمجھو. یہ حکم اس وقت جو ہے وہ منسوخ دور حاضر میں جس طرح میں نے بتایا اب تو جہاد کا حکم ہے سورۃ توبہ میں نازل کر دیا گیا تھا, فرما دیا گیا تھا. تو بیسیکلی یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس انٹروڈکشن والی ویڈیو میں سورۃ نساء کے انٹروڈکشن والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آیت نمبر 2 میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کون سے احکامات ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں, تو ان میں سے یہ والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. اب نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں. حرم کو بھیجی گئی قربانی یعنی ان کو بھی تکلیف نہ دی جائے. یعنی اب پہلے دور میں ہوتا تھا نا جب حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ جانور بھی لے کے جاتے تھے وہاں قربان کرنے کے لیے عرب کے لوگ. تو وہ راستے میں کیا کرتے تھے کہ درختوں وغیرہ کی چھال لے کے نا ان کے آہار بنا کے پتے وغیرہ جو بھی چھال ہے ان کے پتے بنا کے نا وہ پٹے ٹائپ وہ جانوروں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے علامتی, تاکہ جو دیکھنے والا وہ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے وہ حرم کو جانے والی قربانی ہے, اس کو ہم نے جا کے قربان کرنا, لہٰذا اس سے چھیڑ خانی نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو تکلیف نہ دے, اذیت نہ دے. تو اس آیت میں حکم کیا دیا گیا کہ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا خاص خیال رکھا جائے. پھر آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ, اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو, یعنی ان کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ جائز نہ سمجھو کہ ان کو اذیت دو گے, ٹھیک ہے. اس سے مراد اس کا شان نزول بہت آپ کو تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ ڈیٹیل بھی ہے. اس کو مختصراً کر کے عرض کروں گی کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا اور اس نے مسلمانوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو اس نے پہلے جھوٹے ایمان لانے کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ میں لے کر آؤں گا ایمان, مجھے اپنی قوم کے سرداروں سے جو وہ رائے لے لینے دو, مشورہ کر لینے دو. وہ ان کی بارگاہ سے چلا گیا کہہ کر کے میں آؤں گا دوبارہ سے, لیکن وہ اپنے جو وعدہ ہے, اپنا عہد ہے, اپنی زبان ہے, اس سے پھر گیا. اور وہ جو ہے اس نے ادھر جا کے کافروں کو, اپنے قوم کے سرداروں کو مزید ورگلا دیا کہ یہاں اگر کوئی تبلیغ کے لیے آئے گا, مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اس کی بات نہ ماننا, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ مدینہ سے اس نے یہ والا چکمہ دینے کی کوشش کی ایمان والوں کو, اور جب وہاں سے یہ اس نے فریب کیا تو مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور مال بھی لے گیا, ٹھیک ہے. پھر اگلے سال وہ یمامہ ایک جگہ ہے, اس کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر مال لے کر, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا, ٹھیک ہے. اور حج کے لیے جو قربانی اس نے مخصوص ہاروں والی اس کے جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہار گلے میں ڈال دیے جاتے تھے, وہ قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے آیا, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں صحابہ کرام نے اس شریح کو دیکھا, اس شخص کو, اور چاہا کہ اس سے معاشی جو ہیں وہ اپنے واپس لے لیے جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم کیا دیا گیا کہ جو کوئی حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے. پھر کیا فرمایا گیا اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, ٹھیک ہے, جس کا میں نے آیت کے اوپر والے حصے میں بھی ذکر آپ سے فرما دیا کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اگلے حصے میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی بغض کے. آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ جو گرین لائن ہے اس پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ نہ ابھارے تمہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. اس سے مراد یعنی اہل مکہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو انہوں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہے نا, تو حدیبیہ کے دن کیا کیا تھا کہ عمرہ کرنے سے روکا تھا. حدیبیہ ایک مقام ہے جہاں پر یہ بحث ہوئی تھی, باقاعدہ جو ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز تھی جو مسلمانوں نے ایکسیپٹ کی. بہرحال وقتی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے, کافروں کا فائدہ ہے, لیکن پھر وقت نے پروف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایمان والوں کے ساتھ ہے. اس کی بہت ڈیٹیل ملتی ہے انشاءاللہ, اس پہ صلح حدیبیہ پہ ایک الگ لیکچر اپلوڈ کروں گی. بہرحال تو اس وقت ان کو جب وہ پہلے سال آئے تھے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے سے جو ہے وہ حدیبیہ کے دن روک دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اگلے سال آئے تھے اور آپ نے عمرہ کیا تھا. لیکن بہرحال تو اس آیت میں کیا حکم ہے کہ تم ان کے جو
انہوں نے بہت برا فیل کیا آپ کے ساتھ، آپ اس کا انتقام نہیں لو ان سے، ٹھیک ہے. اس آیت کے اسی سے میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب کافروں نے تمہارے ساتھ کیا تم ان سے بدلہ نہ لو. لیکن البتہ یہ یاد رہے کہ اب کافر کو مسجد حرام سے ضرور روکا جائے گا، کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا تھا، پہلے اس وقت نہیں تھا. یعنی آیت کا یہ والا حصہ بھی جو ہے وہ منسوخ ہے. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیات کے کچھ حصے، یہ نہیں کہ پوری کی پوری آیت کو ہی ہم جو ہے وہ سیدھے سے کہہ دیں کہ یہ ساری کی ساری آیت منسوخ ہے، اس کا حکم نہیں. تو بہرحال اگر غور کیا جائے تو یہ جو آیت ہے پھر اس کے بعد نازل ہوئی تھی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مشرک نرے ناپاک ہے تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام نہ آنے پائیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. پھر کیا حکم دیا گیا؟ حکم یہ دیا گیا کہ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب اس آیت میں اب یہ حکم جو ہے وہ منسوخ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کو نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. یعنی گناہ اور زیادتی پر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. برا سے مراد ہر وہ نیک کام ہے، ٹھیک ہے، جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر حکم ہے نا علی البر، ٹھیک ہے. تو بری سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، وہ نیک کام جس کے شریعت نے کرنے کا حکم دیا. اور تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. ہر قسم کے اسم، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی عدوان یعنی سرکشی سے، ہر قسم کی زیادتی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ٹھیک ہے. ہر قسم کے ظلم یا ہر قسم کی بری ایجاد سے، بری بدعت سے اپنے آپ کو روکا جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو یہ مل رہا ہے نا، ہمیں یہ لرننگ مل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کے قریب کوئی مسجد ہے، وہاں کوئی استاد جو ہے وہ بچے پڑھا رہے ہیں، وہاں آپ بچوں کی آسانی کے لیے دیکھیں ان کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا واٹر کولر رکھ دیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے پنکھے ہوا کا بندوبست کر دیں. کوئی نیکی کر رہا ہے اس کی نیکی میں مدد کریں، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ نیک کام آسان ہو کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے. مساجد کی میں نے اگزامپل دی ہے. کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ محنت مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. وہ معذور ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس سے کچھ زیادہ لے لی جائے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس سے چیز بھی خرید لی جائے، اس کی مدد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی نیکی ہے. وہ بھی نیکی حلال رزق کما کے کر رہا ہے، مانگ تو نہیں رہا کسی سے. اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. آج الٹ ہو رہا ہے. کس طرح سے؟ دور حاضر میں آپ کو مثال دیتی ہوں. واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک سٹوری، انسٹاگرام سٹوری، اس کی بات کر لیتے ہیں. ہم بلا جھجک جو ہے نا وہ اس طرح گانے ہیں یا اس طرح فلموں کے ڈائلاگ ہیں یا اس طرح کسی مووی کا سین ہے وہ بلا جھجک ہم نے لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو شاعری ہے، بیہودہ شاعری اس طرح کہہ لیں، وہ لگائے ہوتے ہیں، گانے وغیرہ ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس. اور اس چیز سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. میری عادت ہے کہ میں کوئی صفت بیان نہیں کر رہی لیکن واٹس ایپ اسٹیٹس بہت کم جانا ہے، ٹھیک ہے. کیوں دیکھنے ہیں کہ اگر کھول ہی لیں غلطی سے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایپ جس طرح ٹک ٹاک وغیرہ کی ایپس ہیں اس میں آ گئے ہیں ہم. یعنی ہر دوسرے بندے نے گانا، ہر بندے نے 5 6 گانے کہ اچھی خاصی جو روح کی تربیت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہم ایک عجیب سی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عجیب سی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی چیز نوٹس کی ہوگی کہ ایک گانا یا ایک فلم کوئی اس طرح کا کوئی بیہودہ بول جو جس طرح ہمیں اسلام منع کرتا ہے اس طرف جانے سے، گانے وغیرہ سننے، وہ ہمارے ذہن میں ایک دفعہ ٹکرا دے تو سارا دن منہ پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا اس گانے کو شیئر کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں سینڈ می سینڈ می سینڈ می. پھر وہ جو سینڈ کیا جاتا ہے ماشاء اللہ سے، سینڈ کرنے والا جس طرح اپنے جو ہے وہ پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے، ایک اس کے جتنے ویوز آ رہے ہیں اس سٹیٹس پہ، اس سٹوری پہ، وہ گواہ بن رہے ہیں اس کے گناہ پر. پھر کوئی اس کا کاپی کرتا ہے، آپ کسی کو سینڈ کرتے ہیں یا کوئی آپ کا کاپی کر کے لگاتا ہے، اس کے کاپی کر کے لگانے پہ جو ویوز آئیں اس کا گناہ بھی آپ کو. ہم گناہ پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو ایڈٹ کر دو، اس کے پیچھے وہ والا گانا لگا دو، ایک لگا رہا ہے، دوسرا اس کی تعریف کر رہا ہے، تیسرا اس کو وائرل کرنے میں لگا ہوا ہے. یقین کریں میرے نزدیک دور حاضر میں نام نہیں لوں گی، میں بھی میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہو،
میں اپنی بس تھنکنگ بتا رہی ہوں، یہ آیت کی روشنی میں ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک نعت خواں، ایک بچہ، ایک بھائی، کچھ بھی کہہ لے، اور وہ اس کی تقریباً ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک نعت کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ ویسے ہی دوستوں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھائی نعت پڑھتے ہیں، تو وہ ان کی وائرل ہوگی ایک دم، کس طرح 1 منٹ میں سوشل میڈیا پہ کلکس کی دوری میں ایک شخص کو فیم مل جاتا ہے۔ اب اللہ نے عزت دی نیکی کے کام میں، بجائے اس کے کہ وہ مدد کرتا، اس کا ایک بینڈ تھا جس کو اس نے انٹروڈیوس کروایا اپنے دوستوں کو، جس میں وہ گانے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا پہ اس کے گانے ہی وائرل جا رہے ہیں۔ وہ سارے دوست جو ہیں وہ گانے گاتے ہیں اور وہ آڈینس ان کی فین ہے۔ اچھے لوگ انفالو بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو نعت خواں سمجھ کے فالو کیا تھا لیکن آپ اس طرح نکلے۔ تو بہرحال کیا میں اس بات پہ آ رہی ہوں اس آیت میں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں۔ اب جو قرآن کے اسلام کے پیجز ہیں وہ کتنے سلو جاتے ہیں، اور مجھے ایک مفتی صاحب کا جملہ یاد ہے کہ جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں نا، ان کے یوٹیوب چینل لے لیں، ان پہ ویوز دیکھ لیں، تو وہ ان کے ویوز کے تیسرا حصہ بھی نہیں ہوگا جو ٹک ٹوکرز ہیں یا جو فلمیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہی، نہ وائرل کرنے میں، نہ شیئر کرنے میں۔ ہمیں کوئی فضول ویڈیو، کوئی لہو ویڈیو مل جاتی ہے، ہم اس کو وائرل کرنے میں منٹ نہیں لگاتے، کوئی گانے کا بول ہے، کوئی ویسے، کوئی کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں تفسیر ذرا لمبی ہو گئی ہے ایکسپلین کرتے کرتے، لیکن اس چیز کا دیکھیں، خیال رکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، اور ہم نیکی کے کاموں میں نہیں، کسی کو کوئی نیکی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کرتا رہے، وہ بیچارہ اپنی ٹائم وہ لگا رہتا ہے ہلکی ہلکی محنت کرنے، ہم اپریشیٹ تک نہیں کرتے، اور ہم کرتے ہیں تو اتنی ہمت نہیں۔ کوئی کہہ دینا کہ یہ میری ویڈیو ہے، میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، اس پہ میں نے ریسرچ ورک کیا قرآن کریم میں، اس ویڈیو کو ذرا آپ شیئر کر دیں، تو ہاں 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 ٹھیک ہے، نہیں کرنا یا کر دینا ہے تو جس طرح احسان کیا، دل کی خوشی سے نہیں۔ لیکن وہ شخص جس نے ویسے کوئی گانا یا کچھ ایسا کچھ بنایا، اس کو ہم اس کے کہے بغیر وائرل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں آپ میرے ان الفاظ سے تو ضرور ایگری کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو قرآن کتنا کہ ہے ہمارے واٹس ایپ پہ، ہمارے فیس بک پہ، ہماری سٹوریز پہ، اسلام کی باتیں کتنی کہ ہیں، اور یہ واہیات اور یہ لہو اور یہ لعب چیزیں کتنی ہیں ہمارے میں۔ تو خدا رب اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ آج کل گناہ کرنا بہت زیادہ، پہلے گناہ کے لیے چل کے جاتے تھے لوگ، آج گناہ خود چل کے آتے ہیں، اور جو کرنے والا ہے اس کو گناہ بہت ہلکے لگ رہے ہیں کر کے۔ خدا رب اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اس آیت میں اپنے آپ کو اس پہ خود پہ امپلیمنٹ کریں کہ ہم نے نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، نیکی کو وائرل کرنا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے۔ آئیں کوئی نیکی کر رہا ہے اس کی ہیلپ کریں، آئیں نیکی کریں تاکہ کوئی ہماری ہیلپ کرے، اور اللہ ضرور وسیلے بھیجتا ہے، اللہ ضرور وسیلے بناتا ہے، اللہ ضرور خود مدد فرماتا ہے۔ اور گناہوں سے اگر ہم آج تک کر رہے تھے، اگر ہم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اگر میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن بس میں اپنی تھنکنگ کا اظہار کر رہی تھی آپ لوگوں سے، لہٰذا ان کے علاوہ کوئی بھی ہے، میں بھی انکلوڈ ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، راہ ہدایت سے نوازے، ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اب آیت کے جو آخری حصہ ہے اس میں پڑھ لیتے ہیں، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ نے اب دیکھیں اس آیت میں نیکی کرنے کی تلقین، نیکی کرنے کا حکم، نیکی میں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم، پھر کہا گناہ سے بچتے رہو، کیونکہ پھر اللہ فرماتا ہے میں شدید العقاب ہوں، سخت عذاب دینے والا ہوں۔ تو وہ عذاب جھیلا نہیں جائے گا جس میں ہم جانے انجانے میں جن گناہوں کا شکار ہے نا، جب پکڑ ہوگی تو رب فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اب جو لیکچر ہے وہ لینتھی ہو چکا ہے، جو نیکسٹ باقی کا لیکچر ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔